يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو مختلف مراحل عطا فرمائے ہیں اور ہر مرحلے کی کچھ خاص اہمیت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی زندگی کے جس دور کو اور جس مرحلے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ مرحلہ نوجوانی کا اور شباب کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان یا جس ملک کے نوجوان یا جس علاقے کے نوجوان اچھی صلاحیتوں سے آراستہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس ہمت ہوتی ہے، ان کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، ان کی سوچ بہت اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتی ہے، وہ سوچ اور وہ ملک اور وہ قوم بہت ترقی کرتے ہیں اور بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور وہ ہمت اور ان کو وہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ان کا رخ صحیح ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا استعمال بہترین اور مثبت کاموں میں کرنے لگیں تو پورے کے پورے علاقوں میں ایک انقلاب اور ایک تبدیلی پیدا ہو جائے۔ جتنے مصنف، جتنے مفکر، جتنے مؤرخ، جتنے محرر گزرے ہیں، سبھی نے نوجوانوں کی اس صفت کا اعتراف کیا ہے اور ملک اور قوم میں ان کی اہمیت کو کھلے بندوں اس کا اعتراف کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سورہ کہف جو غار کے کچھ لوگوں کے تذکرے پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا باقاعدہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک بادشاہ کے خلاف جو ظلم اور ستم کر رہا تھا، جو کفر اور شرک کی گندگیوں میں تھا، اس کے خلاف جن لوگوں نے ایک محاذ تیار کیا اور جن لوگوں نے اس کو ظلم اور ناانصافی سے روکنے کی جد و جہد شروع کی، وہ لوگ خاص طور سے قرآن نے نقل کیا کہ نوجوان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے خاص طور سے فتیہ کا لفظ ہی استعمال فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ میسج دنیا کے سامنے چلا جائے کہ اللہ نے نوجوانوں میں وہ ہمت رکھی ہے اور نوجوانوں میں وہ حوصلہ رکھا ہے اور نوجوانوں کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں سچائی کی، انصاف کی، امن کی اور محبت کی اور حق کی اور امانت کی بات بغیر کسی خوف اور خطرے کے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا موضوع بیان کرتے ہوئے فرمایا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اپنی بدترین ظلم اور ستم کے ساتھ حکمرانی کر رہا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب سچائی کی دعوت دی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کی تو قرآن کی گواہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اس میں ان کی قوم کے چند نوجوان تھے۔ اکثر مفسرین نے یہاں پر ذریہ کا ترجمہ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوجوان عطا فرمائے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ عمر نوجوانی کی
بڑی ہی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اس عمر کے اندر انسان کا رخ طے ہوتا ہے۔ یہ عمر جو عام طور سے 12-13 سال کے بعد سے لے کر 25 سال اور بعض لوگ کہتے ہیں 29 سال تک رہتی ہے، یہ دور شباب ہوتا ہے، جس میں انسانوں کو بھرپور طاقت ملتی ہے، جس میں اس نوجوان کے اندر اپنے آپ کو کسی رخ پر ڈالنے کا ایک بہترین اور ضروری موقع ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے لیے خیر کے راستے اختیار کر لے، اپنے لیے وہ ایسے راستے اختیار کرے جو اس کو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے آگے لے کر جائیں، یا اسی عمر میں وہ اپنے آپ کو کسی بربادی کے راستے پر ڈال لے، وہ اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا لے، وہ اپنی سوچ اور فکر کو گندا اور ناپاک کر لے اور پھر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے۔ عمر کا یہ مرحلہ سب سے زیادہ انسان کی پوری زندگی کے لیے فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اس میں پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ فرمائی شبابک قبل ہرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اس جوانی میں جو اللہ نے طاقت دی ہے، اس جوانی میں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس جوانی میں جو اللہ نے تم کو ہمت دی ہے، جتنے بڑے بڑے کام تم کر سکتے ہو، حالات کے دھارے کو موڑ سکتے ہو، ملک کی تقدیر بدل سکتے ہو، اقوام کی تقدیر بدل سکتے ہو، اس عمر کو ضائع مت کرو، اس عمر کو ان کاموں میں مت لگاؤ جس سے عمر کا یہ مرحلہ کسی اچھے کام میں نہ لگے۔ اس عمر میں ایسے کام نوجوان کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ میں بطور خاص اپنے بھائیوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں جو میری عمر کے ہیں، کہ عمر کے اس مرحلے میں ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے آنے والے کئی صدیوں میں ہم کو یاد رکھا جائے۔ ہم اپنے علاقوں کا رخ موڑ سکتے ہیں، ہم اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں، اور اگر اللہ ہم کو قبول فرما لے ہماری پاک نیتوں کی برکت سے، تو نوجوان پورے عالم کا رخ موڑ سکتے ہیں، پورے عالم میں سچائی کا بول بالا لا سکتے ہیں، پورے عالم میں حق اور انصاف کی آواز لگا سکتے ہیں، پورے عالم میں امن اور پیار اور محبت کا ماحول قائم کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت، یہ پوٹینشیل، یہ ہمت اور یہ حوصلہ اللہ نے نوجوانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور صرف میں قرآن اور حدیث کے حوالوں سے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ جتنے مصنفین گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے ماہرین ہیں، جتنے نوجوانوں پر کام کرنے والی تنظیمات اور تحریکات ہیں اور بڑے بڑے فاؤنڈیشنز ہیں، وہ بھی اس حقیقت کا کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ نوجوان جس قوم کے سدھر جائیں گے اور جس ملک کے نوجوانوں میں تبدیلی آ جائے گی، وہ قوم ترقی کرتی چلی جائے گی، وہ قوم آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ میرے پاس اس وقت یوتھ ان انڈیا جو منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا 2017 کا یہ پورا ایک پارٹ ہے، اس میں یوتھ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، جو باتیں میں نے عرض کی اس کو وہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں۔ یوتھ بینگ enthusiastic, vibrant, innovative and dynamic in nature is the most important section of the population. انسانی جو پاپولیشن ہے اور آبادی ہے، اس میں اگر کوئی سب سے زیادہ جوش والے، سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ انوویٹو، جن کے اندر جدید افکار و خیالات ہوں، اگر کوئی ہیں تو وہ نوجوان ہیں۔ Youth shows a strong passion, motivation and willpower which also make them the most valuable human resource for fostering economic, cultural and political development of a nation. یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں اگر نوجوان اپنے اندر ہمت پیدا کر لیں، حوصلہ پیدا کر لیں، موٹیویٹ ہو کر وہ بڑے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ ملک کے سب سے قیمتی اثاثے کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ A country's ability and potential for growth is determined by the size of its youth population. Their role in building defense capability of a nation is unquestionably prima. The energy and passion of the youth, if utilized properly,
اگر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح طرح استعمال کیا جائے، اگر نوجوانوں کا رخ صحیح سمت پر لگا دیا جائے اور نوجوان اپنے لیے بلند عزائم کے ساتھ، بلند مقاصد کے ساتھ کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنے آپ کو لگا دیں، اپنے آپ کو جھونک دیں، تو کین برنگ ہیوج پازیٹیو چینج ٹو دی سوسائٹی. تو سوسائٹی کے اندر بڑا زبردست انقلاب آ سکتا ہے. اینڈ پروگریس ٹو دا نیشن، ان ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، نیشن آگے بڑھ سکتا ہے. یوتھ آر دا کریٹو ڈیجیٹل انوویٹرز ان دیئر کمیونٹیز اینڈ پارٹیسپیٹ ایز ایکٹیو سٹیزنز eager to positively contribute to sustainable development. This section of the population need to be harnessed, motivated, skilled and streamlined properly to bring rapid progress for a country. یہ اعتراف ہے لکھنے والوں کا کہ اگر کسی بھی ملک کے نوجوان اپنے لیے کچھ طے کر لیں اور وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ایک تبدیلی کا فیصلہ کر لیں تو پورے ملک کے اندر تبدیلی قائم ہو سکتی. اور اس کی بہترین مثال کے لیے ہم پیچھے لوٹیں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی، وہ تبدیلی جس وقت دنیا ڈارک ایجز میں تھی، دور جاہلیت میں جی رہی تھی، ایسی جہالت تھی جس میں ہر طرف ظلم تھا، جس میں ہر طرف تاریکی تھی، جس میں ہر طرف عریانیت تھی، جس میں بے حیائی تھی، جس میں جہالت تھی. اس دور میں پورے عالم کو سب سے بڑی تبدیلی اور پورے عالم میں سب سے بڑا انقلاب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور آپ کے ابتدائی دور کو دیکھیں، ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اگرچہ وہ اس روایت پر بڑا کلام ہے اور وہ بہت ضعیف ہے، لیکن جو حالات بنے ہیں ان میں معنی کے اعتبار سے وہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نصرت بالشباب، نوجوانوں کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی، میری جو نصرت کی گئی وہ نوجوانوں کے ذریعے کی گئی. مان ملے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، تب بھی آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی اور سچائی کی بات کہی اور حق کی بات کہی اور انصاف کی بات کہی اور جاہلوں کو علم کی روشنی دکھائی اور زمانے میں تبدیلی کا ایک بگل بجایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جتنے لوگوں نے لبیک کہا ان کی اکثریت نوجوانوں اور جوانوں کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو سب کے سب یا تو نوجوانی کے دور میں تھے یا جوانی کے دور میں تھے. اللہ نے انہی کے ذریعے ایک ایسی تبدیلی پورے جزیرت العرب میں لائی جس کا اثر پھر پورے عالم پر پڑا. یہاں تک کہ مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کرنے والوں میں صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تھے جن کے داڑھی کے چند بال سفید ہوئے تھے، باقی تمام لوگوں کے بال بالکل سیاہ تھے. اسلام کا وہ ابتدائی دور جس میں بے انتہا قربانیاں دی گئیں، جس میں بے انتہا مصائب برداشت کیے گئے، جس میں بے انتہا تکلیفیں اٹھائی گئیں، حق کے لیے، سچائی کے لیے، امن و امان کے لیے، انسانیت کو خدا سے جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے مالک سے جوڑنے کے لیے. ابتدائی دور کے سارے مصائب اور ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں برداشت کرنے والے اس امت کے نوجوان تھے، اس امت کے جوان تھے. انہوں نے تبدیلی کا فیصلہ کر لیا تو بہار آ گئی مدینے میں، بہار آ گئی مکہ مکرمہ میں، بہار آ گئی جزیرت العرب میں، اور پھر وہ بہار آگے بڑھ کر ایسی بڑھی کہ وہ بہار یورپ میں پہنچی، وہ بہار افریقہ میں پہنچی، وہ بہار ایشیا میں پہنچی، وہ بہار امریکہ میں پہنچی. دنیا کے کونے کونے کو اس نور نے منور کر دیا. اس بہار سے وہ پورا عالم خوش ہو گیا. یہ بہار تھی اسلام کے ابتدائی دور کے نوجوانوں کی قربانیوں کی، جوانوں کی قربانیوں کی،
ان کے فیصلوں کی، ان کی ہمتوں کی، ان کے حوصلوں کی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں حق پر کھڑا رہنا ہے، ہمیں حق پر جمنا ہے، ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے، ہمیں امن و سلامتی کا ماحول قائم کرنا ہے، ہمیں مالک سے روٹھے ہوئے کو مالک سے ملانا ہے۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا تو اللہ نے ان کے ذریعے سے پورے عالم میں ایک تبدیلی پیدا کر دی، ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ جوانی کے اس دور کی اہمیت کو آپ اس سے بھی سمجھیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس دور کی کتنی اہمیت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 2416، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب ساری انسانیت اللہ کے سامنے ہوگی، کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک اپنے رب کے سامنے سے وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں فرمایا ایک یہ کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں فنا کی، اور ایک خاص طور سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی، اور پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور پھر مال کہاں خرچ کیا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اب غور کریں، یہاں الگ سے ایک تذکرہ ہے کہ نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ نوجوانی کن کاموں میں لگائی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر سوچیں کہ ان 5 سوالوں میں اکثر سوالوں کا تعلق نوجوانی ہی کے دور سے ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کن کاموں میں خرچ کی۔ عمر میں ایک حصہ جوانی اور نوجوانی کا بھی ہے، بلکہ بڑا حصہ جوانی اور نوجوانی کا ہے۔ پھر نوجوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، پھر مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا۔ انسان جو مال کماتا ہے اکثر و بیشتر اس کے مال کمانے کی عمر نوجوانی کی عمر ہوتی ہے یا جوانی کی عمر ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ علم جو انسان حاصل کرتا ہے زیادہ تر نوجوانی اور جوانی کے دور میں حاصل کرتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دور، یہ زندگی کا یہ مرحلہ، زندگی کا یہ دور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ بھی سب سے زیادہ اسی دور میں انسان کو بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے، مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے لیکن صحیح حدیث ہے، 7 لوگوں کے بارے میں، 7 فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک خاص طور سے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایک وہ نوجوان جو پروان چڑھا ہو اللہ کی عبادت میں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہو، جو اپنی نوجوانی کے دور میں جب شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، جب نفسانیت انسان پر طاری ہوتی ہے، جب نفس اور شیطان سب سے زیادہ انسان کو متاثر کرتے ہیں، زندگی کے اس مرحلے میں اسے اللہ یاد رہتا ہو، اس پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہو، تو ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب دیکھیے اسلام نے اسی طرح تربیت کی، اسی سانچے میں اپنے نوجوانوں کو اور جوانوں کو ڈھالا، اور یہ بات سیکھنے کی ہے اسلامی تاریخ سے کہ اسلام نے صرف مسلمان نوجوانوں کو عبادت پر نہیں ابھارا تھا، بلکہ اسلام نے نوجوانوں کو قیادت کے لیے تیار کیا تھا۔ اسلام کی یہ تاریخ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور آپ کا یہ اسوہ ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو قیادت کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ نے نوجوانوں کے اور جوانوں کے فضائل بیان فرمائے تھے، نوجوانوں سے آپ نے کام لیا تھا، نوجوانوں کو آپ نے اور جوانوں کو آگے بڑھایا تھا، اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی تھیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے القاب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں لاڈلوں کو، اپنے پیارے بیٹوں اور نواسوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو، سب سے پہلے ان کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کی قیادت ان کے ہاتھوں میں دی گئی، جنتوں میں نوجوانوں کی سرداری ان کو سپرد کی گئی۔
جس پر میں انشاءاللہ آخر میں کچھ عرض کروں گا. آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابی قرآن کے سب سے اچھے جاننے والے ہیں. آپ نے ان کو کتابت وحی کی ذمہ داری عطا فرمائی. آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت بڑی دعا دی اور قرآن کا بڑا مفسر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بنایا. آپ نے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نوجوانی کی عمر میں سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا. آپ نے حضرت زید ابن حارث، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت چھوٹے تھے، آپ نے اپنی آخری عمر میں جو ایک بڑا لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اس کی قیادت اور سیادت آپ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دی. یہ ساری چیزیں اس بات پر ثبوت ہیں اور یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو اور جوانوں کو خوب آگے بڑھایا اور ان کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ نے ان سے بڑے بڑے کام لینے کا فیصلہ فرمایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما. ایسی نہ جانے کتنی شخصیات ہیں جو جوانی اور نوجوانی کے مراحل میں ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بڑے بڑے کام لیتے رہے. آپ ان کو دین کے لیے استعمال کرتے رہے، آپ ان کو آگے بڑھاتے رہے، آپ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے، آپ ان کے لیے بلند کلمات ارشاد فرماتے رہے. یہ نبوی اسوہ ہے، یہ نبوی سیرت ہے کہ جب نوجوانوں کو پہلے تیار کیا جائے، ان کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے اور جیسے ہی وہ کام کرنے کے لائق ہو، سیادت اور قیادت ان کے حوالے کی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، تمہیں ہمت دی ہے، تمہیں صلاحیت دی ہے، تمہیں قوت دی ہے، آگے بڑھ کر قیادت کرو، آگے بڑھ کر کام کرو، آگے بڑھ کر ملت کو ملت کی اس منجدھار میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکالو، ملت کی کشتی کے ناخدا بن جاؤ. ملت جو بہت برے حالات میں ہے، ان حالات سے ملت کو کیا پوری انسانیت کو نکالنے کی جد و جہد کرو. یہ کام نوجوانوں کے سپرد ہونا چاہیے اور ملت کو اعتماد کرنا چاہیے اور ملت کو آگے بڑھ کر ایسے نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو مخلص ہیں ملت کے لیے اور ملک کے لیے، جو مخلص ہیں انسانیت کے لیے اور جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر حوصلہ ہے، جن کے اندر صلاحیت ہے، ان کو قبول کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اور یہی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں بھی نوجوان اور جوانان قیادت کرتے رہے، آگے بڑھ کر یہ کام کرتے رہے. محمد بن قاسم ہوں، طارق بن زیاد ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، موسیٰ بن نصیر ہوں، نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی ہوں، سلطان محمد الفاتح ہوں، سلطان ٹیپو شہید ہوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر ہوں رحمہم اللہ. یہ وہ سب شخصیات ہیں جو جوانی اور نوجوانی کے دور میں سامنے آئے اور اس عمر میں انہوں نے پورے ملکوں کی قسمت بدل کر رکھ دی. پورے ملکوں میں حق اور انصاف کی آواز لگا کر حق اور انصاف کا پرچم سر بلند کر دیا. پورے علاقوں میں انہوں نے اپنی بے نظیر حکمت اور بے نظیر محبت سے اور اپنی بے پناہ قوت اور صلاحیتوں سے قوموں کی قسمت بدل دی، ملکوں کی قسمت بدل لی. ظالموں کے پنجوں سے لاکھوں انسانوں کو انہوں نے چھٹکارا دلا دیا اور پورے علاقوں میں حق اور انصاف کا، سچائی کا اور امن کا اور سلامتی کا اور محبت کا ایسا ماحول قائم کیا کہ بعد میں غیر مسلم بھی ان کو یاد کر کے روتے تھے، نان مسلمز بھی ان کے مجسمے اور تصویریں بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے کہ وہ آئے تھے، وہ دیوتا بن کر آئے تھے. انہوں نے ہمارے علاقوں میں ایسا کام کیا کہ ایک تبدیلی پیدا ہو گئی، ایک انقلاب آ گیا، لوگوں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں. یہ کام نوجوانوں نے بعد کے دور میں بھی کیا اور یہی تسلسل باقی رہا. ماضی قریب میں آپ دیکھیں، ہمارے دور سے قریب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان اور ان کے عظیم ترین جو فرزند گزرے ہیں، وہ سب نوجوانی اور جوانی کے دور میں بڑے علمی کام کر گئے، بڑے میدانی کام کر گئے اور انہوں نے ایک تحریکیں کہ پوری کی پوری تحریکیں کھڑی کر دی. وہ سب جوانی اور نوجوانی کے دور میں یہ کام کرتے رہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 50 سال سے بھی کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا،
کس نوجوانی اور جوانی کے دور میں انہوں نے انگریزوں سے پوری قوت کے ساتھ لوہا لیا اور انگریزوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا اور تعلیمی اعتبار سے ایک انقلابی کام وہ کر کے چلے گئے. شیخ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر عین جوانی اور نوجوانی کے دور میں ایسا زبردست عظیم الشان کارنامہ انہوں نے انجام دیا، ایسے مخلصین کی جماعت تیار کی، ایسے لوگ انہوں نے تیار کر دیے جو اللہ کے وفادار، جو دین کے وفادار، جو شریعت کے وفادار، جو قرآن کے وفادار، جو پوری انسانیت پر رحمت کی چادر ڈھانپنے کے لیے بے قرار، ان لوگوں کی، ان مخلصین کی، ان قربانیاں دینے والوں کی، ان مجاہدے کرنے والوں کی جماعت شیخ حسن البنا نے اپنی جوانی اور نوجوانی کی قربانیوں کے ذریعے کھڑی کر دی. مولانا ابوالکلام آزاد نوجوانی اور جوانی کے دور میں اپنے قلم کے ذریعے باطل کو ہلا رہے تھے، باطل میں لرزہ پیدا کر رہے تھے. مولانا سید ابوالعلا مودودی نوجوانی کے دور میں عظیم الشان تصنیفیں لکھ کر باطل کے دلوں میں ایک رعب ڈال رہے تھے اور مغرب کو لاجواب کر رہے تھے اور اپنے قلم کی طاقت سے اسلام کی حقانیت کا ڈنکا بجا رہے تھے. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی محض عمر کے بعد 22-23 سال کی عمر میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کتاب جب انہوں نے لکھی تو ایک شور مچ گیا. لوگ اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں کے دل باہر کو آنے لگے. ایسی انقلابی تحریر، ایسے جذبے کے ساتھ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی کو صالحیت کے ساتھ گزارا. صالح اور صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. انہوں نے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے اس دور کو، اپنی اس جوانی اور نوجوانی کے ایام کو دین کے لیے لگایا، انسانیت کے لیے لگایا. تو عمر کے اس مرحلے میں اللہ نے ان کو اتنے بلند مقام تک پہنچایا اور ان کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے کام لیے. یہ وہ سچائی ہے جس سچائی کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اسلامی تاریخ کی یہ حقیقتیں اور اسلامی تاریخ کا یہ اسوہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کے بجائے اپنی تاریخ کا براہ راست مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ میں نوجوانوں نے اور جوانوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کتنے بڑے بڑے انقلاب پیدا کر دیے، کتنی زبردست تبدیلیاں نوجوانوں اور جوانوں کے ذریعے سے وجود میں آئیں. اب اس کے بعد ہم اپنی ذات حقیقی زندگی کی طرف آئیں. ہم اور آپ جس معاشرے میں جیتے ہیں اور ہم اور آپ جو نوجوانی اور جوانی کی عمر گزار رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، آج کا نوجوان کئی حیثیتوں سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. کئی حیثیتوں سے وہ ایک ذمہ دار ہے. وہ اپنے گھر کا ایک فرد ہے اور اس گھر میں اس کے ماں باپ ہیں، اس گھر میں اس کی بیوی ہے. وہ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہے. ماں باپ نے اس کو بچپن سے پالا ہے. ماں باپ کے بڑے خواب اس سے جڑے ہوئے ہیں. ماں باپ کی بڑی تمنائیں اس سے جڑی ہوئی. بیوی ہے، اس کی بھی اپنی کچھ آرزویں ہیں، اس کی بھی اپنی کچھ تمنائیں ہیں. ایک نوجوان اپنے گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے بھی بڑی تمناؤں کا مرکز ہے. ایک نوجوان اپنے رشتہ داروں کا رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے بھی بڑی امیدیں اس سے وابستہ ہیں. رشتہ دار ہر وقت دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کتنا تعلق رکھتا ہے، اس کا صلہ رحمی میں کیا حال ہے، یہ کتنا خاندان والوں کو جوڑ کر چلتا ہے. ایک رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے بھی نوجوان پر ہر وقت نگاہیں لگی ہوئی. ایک نوجوان جس محلے میں رہتا ہے اس کے پڑوس والے بھی اس کو دیکھتے ہیں، اس کے شہر والے بھی اس کو دیکھتے ہیں. وہ کہیں اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، وہ کہیں نوکری اور جاب کرتا ہے، وہ کہیں پر بزنس کرتا ہے. اس کے کولیگز، اس کے بزنس پارٹنرز، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ وہ بھی اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طرز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. وہاں پر بھی اس پر نگاہیں لگی ہوئی. ملک کا ایک باشندہ ہے وہ، جس ملک میں رہ رہا ہے، اس اعتبار سے بھی اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے ملک کے لیے وہ کیا کام انجام دے رہا ہے، اپنے ملک کے لیے کیا خدمات انجام دے رہا ہے. ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اس کے ذہن میں کیا منصوبے ہیں، اس لحاظ سے بھی وہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی. پھر اس نوجوان کے خود اپنے جذبات ہیں، خود اس کی اپنی کچھ تمنائیں ہیں، خود اس کی اپنی کچھ آرزویں ہیں. اس لحاظ سے بھی وہ ایک ذمہ دار ہے کہ اپنی ان جائز مرادوں اور تمناؤں کو بھی وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اور پھر ایک ذمہ داری اس پر عالمی نبی کے عالمی امتی ہونے کی حیثیت سے ہے. میں بطور خاص مسلم نوجوانوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک عالمی نبی کی عالمی امت کا ایک فرد ہے. اس کے اوپر پورے عالم کے اعتبار سے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اب غور کریں، اتنی ساری ذمہ داریوں میں ایک نوجوان
کھڑا ہوا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہیں، ہر ایک کی نگاہیں اپنے اپنے اعتبار سے اس پر لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایسا منظم نظام نہ ہو جو نظام تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، نوجوان کے سیکھنے کے اعتبار سے بہت کامل اور مکمل نہ ہو، نہایت جامع قسم کا نہ ہو، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ساری ذمہ داریوں کو بیک وقت ایک نوجوان صحیح طریقے پر انجام دے سکے۔ وہ کبھی گھر والوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر اپنے سماج کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ کبھی سماج کی ذمہ داریوں میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کبھی قرابت داریوں کو نبھانا شروع کرتا ہے تو اپنے ماں باپ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کبھی معاشرے کی فکر کرتا ہے تو اپنے ملک سے غافل ہونے لگتا ہے، ملک کے باشندوں کی فکر نہیں کر پاتا، وہ اس میں لگتا ہے تو وہ اپنی خود ذاتی ضروریات تک کو بھول جاتا ہے، وہ اس میں لگتا ہے تو عالمی نبی ہونے کے، عالمی امتی کے ایک فرد کے حیثیت سے اس پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ ساری ذمہ داریاں بیک وقت ایک نوجوان اسی وقت صحیح طریقے پر پوری کر سکتا ہے جب اس نوجوان کے سامنے ایک مکمل نظام ہو، جب اس نوجوان کی تعلیم و تربیت اس طرح ہوئی ہو اور اس نے اپنی زندگی اس ماحول میں پروان چڑھی ہو جس میں اس کو اس ساری ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہو۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ اگر صرف نوجوان کو قرآن مجید سے جوڑ دیا گیا ہوتا، اللہ کے کلام سے جوڑ دیا گیا ہوتا تو ان ساری ذمہ داریوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا ہوتا۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا تو قرآن اس سے کہتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ وہ اپنی بیوی کی طرف پلٹ کر دیکھتا تو قرآن پکار کر کہتا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ رشتہ داروں کو دیکھتا تو قرآن کہتا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ معاشرے اور سماج کی طرف دیکھتا تو قرآن اس سے جگہ جگہ پر یہ کہتا سچ بولو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور بھری پڑی ہے قرآن کی تعلیم جس میں قرآن سماج اور معاشرے میں اچھی طرح رہنے کے اصول سکھاتا ہے، اور اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول سکھاتے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں جب رہ رہا ہوتا اور برادران وطن اس کے سامنے ہوتے، انسانیت اس کے سامنے ہوتی تو انسانیت کے حوالے سے قرآن کریم کی دسیوں تعلیمات اس کے سامنے ہوتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اس کے سامنے ہوتا کہ انسان باعزت ہے، اس کے سامنے ہوتا کہ انسانوں تک سچائی کا پہنچانا اس کا فریضہ ہے، اس کے سامنے ہوتا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کو نفع پہنچائے گا اللہ اس کا تذکرہ باقی رکھیں گے۔ خود اپنی جائز جذبات کی تکمیل اس کے سامنے ہوتی تو قرآن اس سے کہتا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اچھی زندگی گزارو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، جائز طریقے پر اچھی زندگی گزارو، بہترین چیزیں کھاؤ اور پیو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اسراف مت کرنا۔ تو اللہ نے حرام نہیں کیا یہ سب، وہ اس حیثیت سے بھی قرآن کی رہنمائی پاتا، ایک عالمی نبی کا عالمی امتی ہے۔ قرآن اس سے کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے ہو پوری انسانیت کے سامنے حق بات کا اعلان کرو، سچ بات کا اعلان کرو، حق کو حق کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، انصاف کی بات کرو، محبت کی بات کرو، نیکی کی بات کرو۔ یہ ساری ذمہ داریاں اس کو قرآن یاد دلاتا۔ قرآن کے سائے میں جب اس کی تربیت ہوتی اور ایسی تربیت گاہیں ہوتی، ایسی تعلیم گاہیں ہوتی جس میں اس کو یہ سب سکھایا گیا ہوتا تو شاید پھر اس طرح کا نوجوان تیار ہوتا۔ آج جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں، اپنے تعلیم گاہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو تعلیم کا حال یہ ہے کہ نوجوان ہمارے آج کے اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے ہی ناواقف ہیں، ان کے سامنے شریعت نہیں ہے، ان کے سامنے دین نہیں ہے، ان کے سامنے شریعت کے بنیادی احکامات نہیں ہیں، وہ طہارت سے ناواقف، وہ نماز سے ناواقف، وہ موٹے موٹے دین کے احکامات سے ناواقف،
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں، گھروں کے اندر دین کا جذبہ نہیں، گھروں کے اندر دین کے تذکرے نہیں۔ جب گھروں میں والدین دیندار ہوں گے اور والدین کے اندر دین کا جذبہ ہوگا اور والدین کے اندر دین کی محبت ہوگی تو بچے پھر جب نوجوانی کی عمر میں پہنچیں گے تو اللہ کی محبت سے لبریز ان کے دل ہوں گے، پھر نمازوں کا شوق ان کے اندر پیدا ہو چکا ہوگا، تب قرآن ان کو پڑھنا آتا ہوگا، قرآن کی عظمت اور قرآن کا تقدس ان کے دل میں ہوگا۔ آج افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی دین سے دور ہو چکا ہے، گھر کے اندر بھی دین کے تذکرے نہیں، گھر کے اندر بھی شریعت کے تذکرے نہیں، گھر میں والدین نمازیں چھوڑ کر سوتے ہیں تو کس طرح بچہ جب نوجوانی میں پہنچے تو نماز کا پابند ہو۔ گھر میں والدین ننگا ناچ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، حیا سوز مناظر دیکھتے ہیں تو کس طرح بچے کے اندر حیا اور پاک دامنی اور اس کی نگاہوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہو۔ سب سے پہلے گھر کے اس ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے نوجوانی کی عمر میں جب ہم پہنچیں، ہمارے گھر کے اور چھوٹے ہمارے بھائی بہن پہنچیں تو وہ دین سے معمور ہو، دین ان کے دل میں اتر چکا ہو، شریعت ان کے اندر اتر چکی ہو۔ اس کے بعد تعلیم اور تربیت کا دوسرا جو اہم ترین مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ تعلیم گاہوں کا آتا ہے، وہ مرحلہ اسکول کالجز اور مدرسوں کا آتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اداروں میں بھی وہ تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہو پا رہا اور وہاں پر بھی اس طرح کے بچے اور اس طرح کے طلبہ سامنے نہیں آ پا رہے اور اس طرح کا نظام ان کو مل نہیں پا رہا جس میں وہ ایک طرف تعلیم کے اعتبار سے بھی ٹاپ پر ہو اور دوسری طرف ان کی اتنی بہترین تربیت ہوئی ہو کہ ان کی زبان پاکیزہ ہو، ان کے بول پاکیزہ ہو، ان کا انداز اچھا ہو۔ آج صورتحال یہ ہے، سوشل میڈیا کی گندگیاں ہم اور آپ دن رات دیکھتے ہیں، بڑے اچھے اداروں سے نکلنے والے اور بڑے اچھے اداروں سے فارغ ہونے والے اور بڑے اچھے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جب وہ تبصرے کرتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو ان کی زبان سے اور قلم سے گالیاں نکلتی ہیں، وہ گندے القاب نکالتے ہیں، وہ کسی پر جب تبصرہ اور تنقید کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ غلاظت اور خباثت ذہنوں میں اس لیے آئی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی، اخلاقی اعتبار سے ہم کو بلند ترین سطح پر ہم نہیں پہنچ پا رہے۔ ہمارے سامنے وہ آئیڈیل نظام تعلیم اور وہ آئیڈیل نظام تربیت نہیں ہے اور اس کو اپلائی اس طرح نہیں کیا جا رہا جس کے نتیجے میں ایسے تعلیم یافتہ نوجوان تیار نکل کر سامنے آئے جو حقیقت میں تعلیم یافتہ ہوں۔ آج ڈگری ہولڈر سامنے آ رہے ہیں، آج سند یافتہ تو سامنے آ رہے ہیں لیکن تعلیم یافتہ سامنے نہیں آتے، تربیت یافتہ سامنے نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں پہلی چیز گھروں کے اندر اچھا دینی اخلاقی ماحول قائم نہیں ہو پا رہا اور پھر آگے بڑھ کر تعلیم گاہوں اور دانشگاہوں میں بھی تعلیم و تربیت کا وہ بہترین نظام نہیں ہو پا رہا جس کے نتیجے میں تعلیمی اعتبار سے بھی نوجوان مضبوط سے مضبوط تر ہوں اور اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنائیں، اپنے تعلیم گاہوں کے نظام پر غور کریں اور اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب ماحول کی تبدیلی کی بات کریں اور جب نوجوانوں میں کام کرنے کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو اور میں بڑوں سے کہوں گا کہ اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو سب سے پہلے تو ہم نفسیاتی اعتبار سے مضبوط کریں، ہم اسلام پر ان کا یقین مضبوط کریں، ہم ان کو بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام کو یہ مت سمجھنا کہ اسلام کوئی کھیل ہے، اسلام کو یہ مت سمجھنا کہ اسلام کوئی مذاق ہے، اسلام کو یہ مت سمجھنا کہ اسلام کوئی بس تفریح کی چیز ہے۔ آج دیکھ لو دنیا میں حال یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں نوجوان اس وقت ہیں۔ انڈیا کے بارے میں یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایز پر انڈیا سینسس 2011 یوتھ ان انڈیا constitutes 1/5 of India's total population۔ یعنی انڈیا میں 2011 کی جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ 2011 میں ٹوٹل آبادی کا 5% یعنی 19% جو لوگ تھے وہ نوجوان تھے اور اب
آئندہ کے لیے رپورٹ کہتی ہے انڈیا از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو 34.33% شیئر آف یوتھ ان ٹوٹل پاپولیشن بائی 2020 کہ 2020 میں جب سینسس ہوگا تو اس بات کی امید ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن میں 34.33% جو ہوں گے وہ یوتھ ہوں گے، وہ نوجوان ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں جس ملک میں نوجوان ہوں، ظاہر ہے صرف ملک میں جب نوجوان بڑھے ہیں یا بڑھیں گے تو کسی ایک قوم میں نہیں بڑھیں گے، ہر قوم میں، ہر مذہب میں نوجوانوں کی تعداد بڑھی ہے، اور نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا کے ماحول اتنا مادیت کا، ہر طرف رنگا رنگی، ہر طرف آنکھوں کی تسکین کا سامان، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف وہ جو نوجوانوں کا خواب ہے آج کے، ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، کھاؤ پیو اور سو جاؤ، اپنے پیٹ کو بھر لو، اپنی لذات اور شہوات اور خواہشات پوری کر لو، جو زندگی کا مزہ اسی میں سمجھتے ہیں، تو شاید آج سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ آج جتنے اچھے اچھے ہوٹلز ہیں، آج جتنے اچھے اچھے ریسٹورنٹ ہیں، آج جتنے اچھے اچھے بار ہیں، آج جتنے اچھے رنگین مناظر ہیں، آج جتنے زیادہ دل کو اور دماغ کو اور آنکھ کو تسکین پہنچانے کے مادی ذرائع ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں رہے ہوں گے۔ ہر جیب میں موبائل ہے، ہر موبائل میں فلمیں ہیں، ہر موبائل میں گانے ہیں، ہر کمرے میں گانے ہیں، ہر علاقے، ہر پارٹی رنگا رنگی سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے رپورٹ کیا کہتی ہے، in the matter of suicides youth is one of the vulnerable groups with 33% share of total police recorded suicide cases۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس میں 33% نوجوان خودکشی کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں؟ جب تسلی کے سارے سامان موجود ہیں، جب نفس کو آرام پہنچانے کے سارے سامان موجود ہیں، جب آنکھ کی تسکین کے اور بے حیائی کے سارے سامان موجود ہیں، اچھے اچھے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ موجود ہیں، پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خودکشی کرنے پر نوجوان کو مجبور کر رہی ہے؟ سیلیبریٹیز خودکشیاں کر رہے ہیں، کون سی وہ چیز ہے جو ان کو اس پر مجبور کر رہی ہے؟ نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس جو بھی خودکشی کرتا ہے اس کے پاس نفسیاتی طور پر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے پاس زندگی کا کوئی ایم نہیں ہوتا۔ دنیا میں باہر رہ کر جو یہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا اور شہوات اور لذات کا پورا کرنا زندگی کا مقصد ہے، وہ سب سے بڑے دھوکے میں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں اللہ نے ایک بلند مقصد سے پیدا کیا ہے۔ دنیا نے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ تم کھانے پینے کے لیے، اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ اس پہلو کو مت دیکھو، تم یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ میں نے اس لیے پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنا کر پیدا کیا ہے۔ تم زمین پر اس لیے آئے ہو کہ تم اللہ کے نائب ہو، تم اللہ کے احکامات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے والے ہو۔ تم اس لیے آئے ہو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ اللہ تم کو آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں، میری معرفت حاصل کریں، مجھ تک پہنچیں، مالک سے ان کا سیدھا رابطہ ہو، ان مادیت کی چکا چوند میں نہ پڑیں۔ یہ مادیت تو شیطان کی دین ہے، یہ مادیت جس میں دنیا کی رنگینیاں ہیں، جس میں شہوت پرستی ہے، جس میں نفس پرستی ہے، جس میں شیطان کی غلامی ہے، جس میں دجالی نظام کی آلے کاری ہے، جس میں دجالی نظام کی پیروی ہے، جس میں بے حیائی کا عام کرنا ہے، جس میں سنیما ہے، جس میں آنکھوں کی تسکین کے گندے مناظر ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں۔ تم کو اسلام ملا ہے، ایک پاکیزہ راستہ، ایک سچا راستہ، ایک حق کا راستہ، ایک ایمان کا راستہ، ایک اللہ سے جڑنے کا راستہ، وہ مالک نے تم کو عطا کیا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، قرآن نے تم کو کیا مقام دیا، اسلام نے تم کو کیا مقام دیا، اسلام نے تم کو کن بلندیوں تک پہنچایا، اور یاد رکھو جو دین تم کو ملا ہے، جو راستہ تم کو ملا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین جو نبی برحق کے ذریعے اللہ نے بھیجا یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ دنیا میں ایک ایک کچے پکے گھر میں پہنچے، یہ اس لیے آیا ہے کہ اس دین کا پیغام محبت
اس دین کا پیغام امن، اس دین کا پیغام انصاف دنیا پر غالب ہو، اس دین کا پیغام انصاف دنیا قبول کرے، یہ اس لیے آیا ہے اور یہ ہوگا چاہے اسے ناپسند کرنے والے، انکار کرنے والے، شرک کرنے والے کتنا ہی ناپسند کریں، یہ دین حق سربلند ہو کر رہے گا۔ یہ اسی لیے اللہ نے برپا کیا ہے، یہ دین اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس دین کے ماننے والے حضرت ربعی ابن عامر کے روحانی فرزند ہیں جو ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے للکار کر اس حق کا اعلان کریں اور نفسیاتی کمزوری سے اور انفیریٹی کمپلیکس سے نکل کر پوری شان کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل یہ کہیں نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها کہ ہم وہ قوم ہیں جو آئے نہیں ہیں، جنہیں اللہ نے بھیجا ہے، کائنات کے مالک نے بھیجا ہے، اس سنسار کے کائنات کے برہمانڈ کے بنانے والے نے، کریٹر نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ساری انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر اس ایک مالک، اس ایک اللہ، اس ایک کریٹر، اس ایک پرمیشور کی بندگی میں داخل کریں۔ اور دنیا کے جو دیگر راستے ہیں جس میں تنگیاں ہیں، جن کے پاس پوری بات نہیں، جن کے پاس پورا طریقہ نہیں، جن کے پاس پورا راستہ نہیں، جن کے پاس پوری رہنمائی نہیں، زندگی کے ہزاروں موڑ پر جو دم توڑ دیتی ہیں جن کے تعلیمات، کوئی ٹھکانہ، کوئی سرا، کوئی مدلل محقق تحقیقی بات جہاں نہیں ملتی، ان ادھوری باتوں سے نکل کر اسلام کی اس پوری بات میں آؤ جہاں ہر موڑ پر تمہیں جامع، مکمل، مدلل ریفرنسز کے ساتھ باتیں ملیں گی اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوے اور آئیڈیل کے طور پر ملے گی۔ اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم جو یہ تنگی ہے ان تنگیوں سے نکالیں، ہم ان تنگیوں سے نکال کر وہ وسعتیں عطا کریں جس وسعت میں راحت ہے، جس وسعت میں دنیا کا بھی سکون ہے اور آخرت کا بھی سکون ہے۔ ہمارے نوجوان سب سے پہلے نفسیاتی طور پر اسلام پر اپنا یقین مضبوط کریں اور اپنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی وہ عظیم تاریخ جسے یاد دلایا ہے علامہ اقبال نے کبھی ان الفاظ میں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اسلام صرف سروں پر اور ملکوں پر بادشاہت کے لیے نہیں آیا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے لوگوں کے دلوں کو جیت کر دلوں پر حکمرانی کی تھی، ایسی حکمرانی کی تھی کہ پھر اپنا بادشاہ اور اپنا بڑا تو لوگ ویسے ہی سمجھنے لگے تھے، آگے بڑھ کر اسلام کی اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھنا ہے جس میں انسانیت کو ہم نے جیتا تھا، جس میں انسانیت کی دنیا کی بھی اعتبار سے خدمت کی راہیں ہم نے اپنے لیے کھولی تھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کو پریشانیوں سے نکالنے کا راستہ ہم نے چنا تھا، جس میں انسانیت کی محبت صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی تھی، انسانیت کو جوڑنے کا جذبہ صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ کبھی اقبال نے یوں کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کبھی یوں کہا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ کبھی یوں کہا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے مسلم قوم کے نوجوان آراستہ تھے، اور جب آراستہ تھے تو انہوں نے قیادت کی، انہوں نے سیادت کی، انہوں نے لیڈ کیا، وہ آگے بڑھے، دنیا نے ان کو تسلیم کیا، علاقوں کے علاقے ان کے ذریعے سے بدل گئے، ملکوں کے ملک ان کے ذریعے سے تبدیل ہو گئے۔ اگر ہم ان صفات سے آراستہ ہوں گے، ہمارے اندر مضبوط یقین پیدا ہوگا، ہم اپنی محبت سے، اپنی خدمت سے انسانیت کو جیتتے چلے جائیں گے اور مسلسل کام میں لگے رہیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کس طرح کشاں کشاں، رواں رواں ہماری طرف کھینچی چلی آئے گی، ہمارے قدموں کے بوسے لے گی، ہمارے سامنے جھکتی چلی جائے گی۔ دنیا اس وقت خالی ہے، دنیا کی نظریں ہر طرف اٹھنے کے بعد کہیں سے دنیا کو پیار ملے، کہیں سے دنیا کو امن ملے، کہیں سے دنیا کو انصاف ملے، کہیں سے دنیا کی پیاسی
دنیا کو پانی کے چند قطرے ملے. دنیا ظاہری اعتبار سے بڑی ترقی کر رہی ہے, دنیا میں مادی اعتبار سے بڑی ترقیاں ہیں, لیکن یہ سچائی ہے کہ دنیا روحانی اعتبار سے کنگال ہو چکی ہے, اخلاقی اعتبار سے کنگال ہو چکی ہے, اخلاقی قدریں اور مورل ویلیوز مٹ چکی ہیں, رشتوں کے ادب اور احترام ختم ہو چکے ہیں, نگاہوں کی گندگی اتنی عام ہے کہ کوئی کسی سے محفوظ نہیں رہ گیا ہے. ہر طرف ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے جس میں ظلم نظر آتا ہے, جس میں بے حیائی نظر آتی ہے, جس میں نفسانی پرستی نظر آتی ہے, جس میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں شیطان اور ابلیس دندنا رہے ہیں اور ان کے چیلے دوڑ رہے ہیں. اس ماحول میں دنیا ٹکٹکی باندھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف دیکھتی ہے, حسن اور حسین کے غلاموں کی طرف دیکھتی ہے, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور اسامہ ابن زید اور محمد الفاتح اور محمد ابن قاسم کے جانشینوں کی طرف دیکھتی ہے. ان کا کیا طرز عمل ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, ان کا اخلاقی معیار کیا ہے, ان کا رویہ کیسا ہے, ان کا طرز کیا ہے, اس پر دنیا فیصلے کرے گی. یہ بہترین وقت اللہ نے دیا ہے. حالات جب ناسازگار ہو, اس وقت جب کوئی کھڑا ہو جائے خدمت کے لیے, اس وقت انسانیت کو کوئی گلے لگائے, اس وقت مظلوموں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھ دے, اس وقت پریشان حالوں کی پریشانیاں کوئی دور کر دے, جب دنیا کے اعتبار سے ہم ان کے کام آنے لگیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کو محبت دیں گے اور ہم ان کو نبوی اخلاق دکھائیں گے, تو پھر وہ ہماری اس بات کو یقیناً قبول کریں گے کہ ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر ہے, ہمیں ان کی جنت کی بھی فکر ہے, ہم انہیں جہنم کی آگ سے بھی بچانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نفسیاتی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. دوسری بات جو ایک پریکٹیکلی بات ہے وہ بھی میں عرض کروں گا کہ دوسری بات ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو. ہم اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں غور و فکر کریں. تعلیمی نظام کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام دو دھاروں میں بٹ چکے, ایک کو اسکول اور ایک کو مدرسہ کہہ دیا گیا, ایک کو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کہہ دیا گیا. حالانکہ اسلامی تاریخ میں یہ علم کے دو حصے کہیں نہیں ملتے, یہ علم کے دو ٹکڑے کہیں نہیں ملتے. جو کچھ علم ہے اللہ کا اتارا ہوا ہے, جو کچھ علم ہے اللہ کا سکھایا ہوا ہے. علم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے وہ شرط رکھی ہے اقرأ بسم ربک, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ اگر ایک شخص بخاری شریف پڑھاتا ہو اور قرآن مجید کی تفسیر و ترجمہ پڑھاتا ہو لیکن رب کے نام کے ساتھ نہ پڑھاتا ہو, رب کے نام کے ساتھ کا مطلب اس کے دل میں اخلاص نہ ہو, وہ حرام مال نہ کھاتا ہو, وہ طلبہ کا حق نہ مارتا ہو, وہ زیادتی نہ کرتا ہو, بلکہ وہ پڑھاتا اس لیے ہو کہ مجھ کو شیخ الحدیث کہا جائے, وہ پڑھاتا اس لیے ہو کہ مجھے شیخ التفسیر کہا جائے, وہ پڑھاتا اس لیے ہو کہ میرے درس کے چرچے ہوں, میں جو نکات بیان کروں اس کے تذکرے ہوں, میں جو شرح لکھوں, میں جو شرح بتاؤں اس پر میری واہ واہی ہو, تو اس کا مطلب اس نے بسم ربک کو شامل نہیں کیا. اپنے رب کے نام کے بغیر اس نے بخاری پڑھائی, اپنے رب کے نام کے بغیر اس نے تفسیر پڑھائی, اور اس کا یہ بخاری پڑھانا, تفسیر پڑھانا, فقہ پڑھانا, حدیث پڑھانا اس کو جہنم میں لے کر جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. میں تقریر کروں, میں تحریر لکھوں, دین کے لیے میں یہ سارے کام کروں, لیکن رب کا نام ساتھ میں نہ جڑا ہو, اخلاص نہ ہو, اللہ دل میں اترا ہوا نہ ہو, اللہ کا دھیان نہ ہو, تو میرا یہ عمل میری تباہی کا سبب بنے گا, میری بربادی کا باعث بنے گا. اور ایک شخص بایولوجی پڑھتا اور پڑھاتا ہو, فزکس پڑھتا اور پڑھاتا ہو, اکنامکس پڑھتا اور پڑھاتا ہو, کیمسٹری پڑھتا اور پڑھاتا ہو, میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہو, لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ یہ پڑھاتا ہو, اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کی قدرت کو پہچان سکوں, میں اپنے مالک کی قدرت اور طاقت کا ذرا اندازہ لگانے کی معمولی سی کوشش کر سکوں, میں دیکھوں میرے اللہ نے کیسی عجیب کائنات پھیلائی ہے, میں جیوگرافی کے ذریعے دیکھوں یہ سورج کا نظام, یہ چاند کا نظام, یہ موسموں کا نظام, یہ بارش کا نظام, یہ بادل کا نظام,
کس طرح میرے اللہ نے چلایا، کیا میرے اللہ کی قدرت اور کیا میرے اللہ کی طاقت اور کیا میرے اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ فزکس پڑھے تو دیکھے لائٹ کتنی زبردست چیز اللہ نے بنائی، کس طرح پانی کے ذریعے لائٹ کو پیدا کیا جاتا ہے اور پانی کے ذریعے کرنٹ کو پیدا کیا جاتا ہے، کس طرح کرنٹ کو ڈی سی اور اے سی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ کیمسٹری پڑھے تو وہ دیکھے کہ کس طرح ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جب ایٹمز ملتے ہیں تو کس طرح پانی بن جاتا ہے۔ وہ دیکھے کہ سوڈیم اور کلورائڈ جب ملتے ہیں تو کس طرح نمک بن جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں میں دیکھوں کہ میرے اللہ نے یہ الگ الگ چیزیں جو بنائی ہیں یہ کس طرح جب جڑتی ہیں تو ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میں بائیولوجی پڑھ کر انسان کی تخلیق میں غور کروں، کائنات کی تخلیق میں غور کروں، میں دیکھوں دل کا نظام میرے مالک نے کتنا زبردست بنایا، دماغ کی نسیں کتنی زبردست بنائی، ہڈیوں کے جوڑ کتنے زبردست بنائے، کڈنی اور لیور میرے مالک نے کتنے زبردست بنائے، لنگز کا نظام کتنا زبردست بنایا، اور کھانا کھانے اور اس کے ڈائجیشن کا نظام اور پھر اس کے نکلنے کا نظام کتنا عظیم الشان بنایا۔ پیڑوں میں میرے مالک کی کیسی قدرت، جانوروں میں کیسی قدرت، چرندوں اور پرندوں میں کیسی قدرت۔ اس نیت سے اگر وہ سائنس پڑھتا ہے، اس نیت سے اگر وہ انجینئرنگ کرتا ہے اور انسانیت کی خدمت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، صرف پیسہ کمانا اس کا مقصود نہیں ہوتا، نام اور شہرت طلبی اس کا مقصود نہیں ہوتی، تو اس کا یہ سب پڑھنا اس کو اللہ کا ولی بنا دے گا، اس کو اللہ کے قریب کر دے گا، اس لیے کہ اس نے بسم ربک الذی خلق کو اپنے سامنے رکھا۔ پہلی چیز ہم اپنے تعلیمی نظام پر غور کریں، اور تعلیمی نظام میں دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس تعلیمی نظام میں معاش کو جوڑا گیا، جس کو اسکول کالج کی پڑھائی کہا جاتا ہے، وہاں ہم نے معاد کی فکر نہیں کی، وہاں کے بچوں کو آخرت نہیں ملتی، وہاں کے بچوں کو دین نہیں ملتا۔ وہ اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو وہ خدا کے منکر بننے لگتے ہیں، وہ ملحد بننے لگتے ہیں، وہ دین کے انکار کرنے والے بننے لگتے ہیں۔ اس نظام تعلیم کو برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکول اور کالج میں گیا ہوا بچہ جب وہاں سے واپس آئے تو خود بخود اس طرح اس نے سائنس پڑھی ہو کہ سائنس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے، سائنس، کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی پڑھ کر اپنے مالک کی، کریٹر کی طاقت پر اس کا یقین بڑھتا چلا جائے، وہ چیخ کر یہ کہے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ جب کریشن اتنا زبردست ہے تو کریٹر کتنا زبردست ہوگا۔ دنیا کی یہ ساری کائنات کی یہ ساری چیزیں، تخلیقات اللہ پر اس کے یقین کو بڑھا دیں۔ اس طرح کے نظام کو برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ یہ سب پڑھے جس کو معاش سمجھا جاتا ہے تو آخرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اور جہاں آخرت کے تذکرے کے لیے کتابیں آخرت والی پڑھائی جاتی ہیں جسے مدرسوں کی پڑھائی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایسا نظام ہو جس کے بعد کم از کم کوئی ہنر بچوں کو آئے، دنیا کے ماحول سے مطابقت ان کے اندر پیدا ہو، دنیا کے لوگوں تک اپنی بات صحیح سے پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو، دنیا کی مختلف زبانوں پر عبور ان کے اندر پیدا ہو۔ اس طرح کچھ ان کو تیار کیا جائے کہ وہ فائنینشیلی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ایک بڑی تعداد مدرسوں سے جب نکلتی ہے تو اسی لیے وہ دین سے دور ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ جائیں تو کہاں جائیں، وہ کریں تو کیا کریں۔ اس نظام تعلیم پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے میری گفتگو کو شاید میرے وہ بھائی زیادہ سنیں جو میرے مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے نکل کر آئے ہوں گے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مقصد ہی یہی ہے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد ہی اسی پر تیار کی گئی ہے کہ جدید صالح قدیم صالح اور جدید نافع ان دونوں کا سنگم کر دیا جائے، اچھی چیزیں جو جہاں ملے وہ حاصل کر لی جائیں۔ تو ہمارے ندوی فضلاء کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کیا کر رہا ہے، اس سے قطع نظر ہمارے جو ندوی احباب ہیں، ہمارے جو ندوی بھائی ہیں، یا اور کسی بھی مدرسوں کے ہمارے بھائی ہوں، مدرسوں کی بنیاد پر، تنظیموں کی بنیاد پر، تحریکوں کی بنیاد پر جو تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ کسی میں کوئی تفریق نہیں، اللہ کا کلمہ سب کو متحد کرنے کے لیے ہے، قرآن سب کو متحد کرنے کے لیے ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ندوی فضلاء ہیں جہاں انہوں نے یہ باتیں بار بار سنی ہیں وہ اپنے اعتبار سے اب اس کوشش میں لگ جائیں کہ اس طرح کا ماحول قائم ہو اور اس طرح کا تعلیمی نظام برپا کیا جائے جس میں
جو بچے اسکول کالج میں آئیں اور سائنس پڑھیں اور ڈاکٹر اور انجینئر بنیں تو اللہ پر یقین ان کا بڑھتا چلا جائے، اور جو ہمارے مدارس کی دنیا میں بچے آئیں ان کے اندر کچھ ایسا ہنر پیدا ہو، ایسی صلاحیت پیدا ہو کہ دنیا میں وہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے اپنی بات رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہمیں تیسری جس کام سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جس کام کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں میں سماجی شعور اور فہم پیدا ہو۔ ہمیں یہ ہمارے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں کو اس کا احساس اور ادراک ہو کہ کس کا کیا حق ہے، ہمیں کس کا کیا حق دینا ہے، بلکہ ہمیں سب کا حق ہی نہیں دینا بلکہ حق سے آگے بڑھ کر ہمیں دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ بات جب صرف حق تک رہتی ہے تو یقیناً جھگڑے تو نہیں ہوتے، لیکن آپس میں مودتیں بھی نہیں ہوتی، آپس میں بڑی قربت بھی نہیں ہوتی۔ بڑی قربتیں پیدا کرنے کے لیے، الفت اور محبت کا ماحول قائم کرنے کے لیے خیرخواہی کرنی پڑتی ہے، اپنے حق کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرے کے حق سے زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہو کہ میں اپنا حق معاف کروں، میں پڑوسی کا حق ادا کروں، میں رشتہ داروں کا حق اس سے زیادہ ادا کروں جو ان کا حق ہے، میرے اخلاق ایسے ہوں جو مجھ سے ملے میرا ہو کر رہ جائے، میں اپنے مخالفین کے بارے میں بھی کوئی طنزیہ جملہ نہ کہوں، میں کسی کے پیچھے اس طرح نہ پڑ جاؤں کہ میں اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگوں، بلکہ اگر مجھے کسی سے اختلاف بھی ہو، مجھے کسی پر تنقید بھی کرنی ہو تو میں حد اعتدال میں رہوں۔ قرآن سکھاتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اعتدال سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ اختلاف کا طریقہ، یہ تنقید کا طریقہ، یہ سماجی شعور، پڑوسیوں کے حقوق، برادران وطن کے حقوق، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بیہیویئر کیا ہو، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ کیسے ہو، یہ سماجی شعور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہوں، اس پر شدید ضرورت ہے کہ ہمارے تعلیم گاہیں اور دانشگاہیں اس کام کو اپنے ذمے لیں، اور جو ہماری تنظیمات ہیں، تحریکات ہیں، ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس سلسلے میں ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہم کو بلا کر تربیت دیں، ہماری ورکشاپ کریں، ہم کو سمجھائیں کہ ہماری سوشل ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ہماری سماجی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد اس وقت کی ایک سب سے بڑی ضرورت نوجوانوں کے اندر جس چیز کو پیدا کرنا ہے وہ ہے کہ نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں کو ہمارے اعتدال پسندی کی تعلیم دی جائے۔ آج بے اعتدالی کا عالم دو طریقے سے ہمارے اوپر طاری ہے۔ ایک تو بے اعتدالی وہ ہے جس میں ہم غصے کی نفسیات کا شکار ہو کر اور نفرت کی نفسیات سے مغلوب ہو کر ہم ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی حال میں اپنے اوپر اس نفسیات کو بھی نہیں طاری ہونے دینا ہے جس میں ہم کسی طرح کے غصے کی نفسیات سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا کام کریں جو کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور پھر ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ اور بعض بے اعتدالیاں وہ ہیں جو بہت خوبصورت لباس میں آتی ہیں، وہ بے اعتدالیاں ہیں کہ مغرب زدگی ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اسلام کا ہر حکم ہم کو وہ بے اعتدالی پر نظر آتا ہے اور مغرب کی پیروی ہماری اعتدال بن جاتی ہے۔ وہی اعتدال جس اعتدال کا تذکرہ ایک اسلامی ملک کے پرنس نے کیا، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے یہاں ملک میں، ہم اپنے سعودیہ میں معتدل اسلام لائیں گے، اور اس کا معتدل اسلام دنیا دیکھ رہی ہے، سنیما اس کے معتدل اسلام ہے، موسیقی اس کا معتدل اسلام ہے، اور سود اس کا معتدل اسلام ہے، ظلم اس کا معتدل اسلام ہے۔ اسلام تو ہے ہی معتدل، یہ لفظ معتدل اسلام کی تعبیر ہی یہ بتاتی ہے کہ اس کے ذہن میں سوائے خباثت کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے بے شرمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اصل اسلام کو نکال کر مغرب زدگی کو معتدل اسلام کے سائے میں لے کر آنا چاہتا ہے۔ وہی طرز ہمارے بعض بھائیوں میں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ہے، اس کی بیجا تعویلات کر کر کے، اس کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی، اپنی سہولت، اپنی آسانی، اور مغرب جس سے خوش رہے، یورپینز جس سے خوش رہے، دوسرے جس سے مطمئن ہو، عقل جس کو بس قبول کرے، چاہے وہ شریعت کے بالکل خلاف کیوں نہ ہو، اس کو اعتدال کا نام دے کر پیش کیا جائے۔ ہمیں اس انتہا پسندی سے بھی اب کو بچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
امت وسطا، یہ امت تو ہے ہی معتدل امت۔ اللہ کی جو تعلیمات ہیں جو قرآن میں موجود اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو صحیح حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت اور سنت میں موجود، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح انتہا پسندی یہ بھی ہے کہ اداروں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر تفریق کی جائے، تنظیموں کے نام پر تفریق کی جائے۔ میں دیوبندی ہوں، تم بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہیں، وہ سلفی ہیں، وہ جماعت اسلامی کے ہیں، وہ فلاں کے ہیں، وہ فلاں کے ہیں، وہ قاسمی ہیں، وہ ندوی ہیں، وہ مظاہری ہیں، وہ جمعیت کے ہیں، وہ جماعت کے ہیں، وہ تبلیغی ہیں، وہ غیر تبلیغی ہیں، وہ امارتی ہیں، وہ شورائی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جس نے امت کو توڑ کر رکھ دیا، جس نے امت میں آپس میں نفرتیں پیدا کر دی۔ اللہ نے اس امت کو ایک بنایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جوڑا تھا۔ شروع کی تاریخ سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کی رائے ایک ہو جائے، سب ایک فکر پر مجتمع ہو جائے۔ یہ کہاں سے ممکن ہے؟ ایک گھر میں رہنے والے سگا باپ اور اس کا سگا بیٹا، ان کی بھی رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں، ان کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیے، مسلکوں کا ہو، تنظیموں کا ہو، تحریروں کا ہو، تحریکوں کا ہو، جماعتوں کا ہو، اداروں کا ہو، طریقہ کار کا ہو، ہر ایک کا احترام کیجئے، ہر ایک کے خیر کے کاموں کی قدر کیجئے، اس لیے کہ ہر ایک کے اندر خیر کے پہلو بھی ہیں اور بعض شر کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ خیر اور شر کا امتزاج سب کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ انتہا پسندی کہ بس میں ہی حق ہوں اور میرے علاوہ سب برسر باطل ہیں، میرے علاوہ سب گمراہ ہیں، یہ عملی زندگی سے انسان کو کاٹ دیتا ہے۔ اسلام خالص پریکٹیکلی مذہب ہے، خالص عملی مذہب ہے۔ جس کے اندر بھی کسی بھی قسم کی انتہا پسندی ہوگی وہ عملی زندگی سے بالکل کٹ جائے گا۔ عملی زندگی میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا، وہ بس اپنے کمرے کا، اپنے موبائل کا، اپنی سوشل سائٹس کا، اپنے سوشل اکاؤنٹس کا، بس وہ اسی کا بادشاہ ہوگا۔ جو کچھ کرے گا وہ اسی پر کرتا رہے گا، اسی پر کبھی کسی کو کافر بنائے گا، کبھی کسی کو فاسق بنائے گا، کبھی کسی کو کچھ بنائے گا۔ عملی زندگی میں اس کے لیے کوئی میدان نہیں ہوگا۔ جب عملی زندگی میں انسان اترے گا تو اس کو سب کو گلے لگانا پڑے گا، اس کو اپنے مخالف مسلک والے کو بھی اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، ہر ادارے کا احترام کرنا پڑے گا، ہر جماعت کا احترام کرنا پڑے گا، ہر ایک سے خیر لینی ہوگی، اور جو پہلو اختلاف کے ہوں، جو ہمیں سمجھ میں نہ آتے ہوں، اس سے صرف نظر کرنا پڑے گا، اس سے آنکھ بچا کر نکلنا پڑے گا۔ ہر ایک کی چند خوبیوں کی وجہ سے اس میں کسی بھی طرح کے شر کے نہ ہونے کا اعلان کرنا یہ بھی انتہا پسندی ہے، اور کسی کی بعض غلطیاں دیکھ کر اس کو سرتاپا برا بنا دینا یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ ان دونوں انتہا پسندیوں سے نکل کر اعتدال کا راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ وقت کافی ہو چکا، بس خلاصہ کلام کے طور پر آخری بات عرض کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر مضبوط، اسلام پر یقین ہمارا مضبوط، قرآن سے ہم جڑیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن چھوڑ کر گئے، دین کے ضروری علم سے واقف ہوں۔ دین کا ضروری علم، آخر میں یہ بات عرض کر دوں، حلال اور حرام کا علم سب کے لیے وہ لازم ہے، فرض ہے، اور اس کے بعد ہماری اپنی چوائس۔ لیکن ہم جس فیلڈ میں بھی جائیں ایکسیلنٹ ہو، ہم ڈاکٹر بنے، اتنے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر بنے کہ ہمارا نام آتے ہی ڈاکٹرز کھڑے ہو جائیں۔ جس فیلڈ میں بھی ہمارے نوجوان بھائی جائیں، ہمارے چھوٹے بھائی جائیں، وہ جس فیلڈ میں جائیں ایکسیلنٹ بنیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کالج اور یونیورسٹیز میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، انسانیت کی خدمت کے لیے پڑھیں، اور ٹاپ کلاس کے اسٹوڈنٹ بنیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، حلال اور حرام کا علم حاصل کرتے ہوئے، قرآن سے جڑتے ہوئے، اور مدرسے میں جائیں، زبردست مفسر بنے، زبردست محدث بنے، زبردست سیرت پڑھنے والے بنے، خوب مطالعہ کرنے والے بنے، اور اسلام کا مطالعہ اس طور پر مستقل کرتے رہیں اور سب لوگ کرتے رہیں کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے۔ اسلام کا تعلق زمین پر سے ہے، اسلام کا تعلق آسمان کے اوپر سے نہیں ہے اور زمین کے نیچے سے نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس معاشرے سے ہے، اس سماج سے ہے، ہماری ذاتی انڈیویجول لائف سے ہے، ہماری سوشل لائف سے ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، ایک فطری مذہب ہے، ایک نیچر کے مطابق ہے۔ اس طور پر اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع کرتے چلے جائیں، سمجھ کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ محفل کا اور مجلس کا عنوان
نوجوانوں کے حوالے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی سرداری حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا ایک ایک اسوہ یاد رکھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ یاد رکھیں کہ جب امت کو اتحاد کی ضرورت ہو اور امت میں آپس میں لوگ اختلاف کا اور انتشار کا شکار ہوں، تو اس وقت اپنے آپ کو پیچھے کر کے امت کو متحد کرنے کا نام حسنی اسوہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں امت کو متحد کرنا ہے، چاہے اپنی بعض چیزوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، چاہے اپنے کو بعض مرتبہ پیچھے کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن امت کو متحد کرنے کے لیے ہم وہ قربانیاں دے دیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے یہ ہو کہ جب حضور پاک علیہ السلام کے دین سے بات الگ ہونے لگے اور جب یزیدیت کا ماحول قائم ہونے لگے اور جب سرکشی اور طغیانی عام ہو جائے، تو پھر اس وقت اس ظلم کو، اس گناہ کو، اس جرم کو قبول نہ کرنا یہ حسینی اسوہ ہے۔ ہمیں اس طرح اپنے آپ کو دونوں اعتبار سے تیار کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں لاڈلوں کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ میں آخر میں بہت شکر گزار ہوں الحرا جو انسٹیٹیوٹ الحرا جو یہ سارے آرگنائز کرتا ہے میڈیا سینٹر، اور اسی میں حق کی آواز غالباً جو اس پیج کا نام ہے، ان دونوں کے ذمہ داروں کا، اپنے عزیز ترین رفیق اور دوست اور کمرے کے ساتھی برادرم محمد توقیر ندوی صاحب کا، کہ انہوں نے اور اس حرا کے اور حق کی آواز کے ذمہ داروں نے مجھ کمزور طالب علم کو اپنے اس عظیم پلیٹ فارم پر دعوت دی۔ میں آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ میری ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کو آپ نے سنا۔ میں آپ سب سے اس بات کی بہت گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رکھے اور اس کی دعوت کے لیے اور اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے خیر کے ساتھ مجھے قبول فرمائے، اور ظاہری اور باطنی فتن سے، ریا سے اور کبر سے اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے عافیت کے ساتھ مجھے محفوظ رکھے۔ بہت مبارکباد دیتا ہوں میں ان چینلوں کے ذمہ داروں کو کہ وہ یہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا کہنا سننا بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا